حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ آج صلاۃ التسبیح پڑھ کر ہمیں بتائے گا، پریکٹیکل یہ دکھائے گا کہ کس طریقے سے تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ اس نماز کے طریقے کو نہ جاننے کی وجہ سے اس نماز کی فضیلت کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ دیگر نمازوں سے الگ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور اس نماز کو پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ترغیب دی اور حکم دیا کہ اس نماز کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے اس نماز کو سیکھ لیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ کم سے کم فضیلت والی راتوں جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، ان راتوں میں اس نماز کو ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ بچہ پڑھ کر دکھائے گا اور بتائے گا کہ کس طریقے سے تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تسبیح کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو عام نمازوں کی طرح اس نماز کی بھی ہم نیت کریں گے، کیونکہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے۔ تو اولاً آپ نیت کریں گے، اور نیت کرنے کا بالکل سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، یہ پڑھنے جا رہی ہوں، بس دل کے اندر ارادہ کر لیں۔ مزید الفاظ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان سے آپ ادا کریں کہ یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھیں گے، اتنی تسبیحات کی ادائیگی کریں گے، ان سب باتوں کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ بس دل کے اندر آپ ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، بس۔ نیت کرنے کے بعد عام نمازوں کی طرح اس نماز کے لیے بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ اس کو صحیح کراؤ جی، اس طریقے سے نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد عام نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی اولاً ثنا پڑھیں گے۔ میں پہلا طریقہ بتا رہا ہوں، دو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے کو اختیار کر کے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد عام نماز کی طرح اس نماز کے اندر بھی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر ایک سورت ملائیں گے۔ جب قرات کر لیں گے تو قرات کے بعد آپ کو ڈائریکٹلی رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ قرات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو صلاۃ التسبیح کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 15 مرتبہ قرات کے بعد رکوع سے پہلے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، جس طریقے سے چھوٹا بچہ رکوع میں گیا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ کو اولاً رکوع کی تسبیح کی ادائیگی کرنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا اسی طریقے سے 7 مرتبہ آپ رکوع کی تسبیح کی ادائیگی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں، قومے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے، جس طریقے سے یہ بچہ سجدے میں گیا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو اولاً سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر وہی صلاۃ التسبیح کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر پھر آپ کو وہی تسبیح سبحان اللہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سے آپ کو سجدے میں جانا ہے، اور پھر سجدے کی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے 3، 5 یا 7 مرتبہ۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں آپ کو وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، کھڑا نہیں ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ یہ پہلا طریقہ بتا رہا ہوں، بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، جس طریقے سے یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا دوسری رکعت کے لیے، آپ کو بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو عام نمازوں کی طرح اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ اور ایک سورت کی تلاوت کریں گے
اور ایک سورت کی تلاوت کے بعد آپ کو تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ. یعنی جس ترتیب میں پہلی رکعت میں آپ نے تسبیح پڑھی ہے اسی ترتیب میں آپ کو دوسری رکعت میں، پھر تیسری، پھر چوتھی رکعت میں اس تسبیح کو پڑھنی ہے. اس طریقے سے جب آپ 15 اور 10 کر کے جب آپ تسبیح کو پڑھیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھی جائے گی، اور 4 رکعتوں میں جب آپ جوڑیں گے تو کل تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی. تو اس طریقے سے 4 رکعت میں آپ 300 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اگر کہیں پر کوئی تسبیح چھوٹ جائے، کہیں 10 کے بجائے آپ 8 بار کہہ دیں، تو پھر دوسری رکعت میں آپ ایک بیسک زیادہ تسبیح پڑھ کے آپ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بھولے سے اگر زیادہ تسبیح پڑھ لیے ہیں تو پھر اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ دوسرے طریقے کو بھی آپ محفوظ کر لیں. اگر یہ طریقہ آپ کو آسان لگے تو اس طریقے پہ بھی آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. تو اولاً تو آپ کو نیت کرنی ہے، نیت میں نے پہلے طریقے میں بتا دی ہے، اسی طریقے سے آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ لیں گے. جی بالکل، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنی ہے. پہلے طریقے میں قرات کے بعد 15 پڑھنے کا حکم تھا، اس طریقے میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے. 15 مرتبہ جب آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورت کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد آپ کو 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3، 5 یا 7 مرتبہ. اس کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ آپ وہی تسبیح سبحان اللہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کی ہی حالت میں 10 مرتبہ پھر آپ کو اسی تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھنی ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو دوسرے سجدے کے لیے یعنی جلسے میں آپ کو بیٹھ جانا ہے. پھر بیٹھ کر آپ کو 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو دوسرے سجدے کے لیے چلے جانا ہے، اور سجدے کے اندر جا کر آپ سجدے کی تسبیح 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. بیٹے کھڑے ہو جاؤ. بالکل ہاں، یہ دوسرا طریقہ ہے. یہ طریقہ تھوڑا سا الگ ہے کہ اس طریقے میں آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. یہ طریقہ میرے نزدیک ایک طریقے سے بالکل صحیح ہے اور سمپل ہے کہ اس میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں. اس طریقے سے آپ دوسرے طریقے میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ یعنی قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے جب آپ بیٹھیں گے جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس تسبیح کو پڑھ لی گئی. تو اس طریقے سے پھر آپ دوسری رکعت کو مکمل کریں، پھر تیسری، پھر چوتھی رکعت کو مکمل کر کے آپ سلام پھیر لیں اور اس نماز کی فضیلت کو حاصل کر لیں. بالکل پریکٹیکل آپ کو اس طریقے کو بتا دیا گیا ہے. آپ ذرا دعا میں یاد رکھیں، اور اس بچے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے. اس کے چہرے اور اس کی معصومیت کو دیکھ کر آپ کمنٹ بھی کریں اور اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بچے سے کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching Mustafa. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.